میرے ساتھ سامبا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. فیصل, سب سے پہلے تو میرے خیال سے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, اور چونکہ آپ کے ان تمام معاملات کے بعد آپ کا میرے سے پہلا پروگرام ہے, آپ کے مجھ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, باقی ٹی وی چینل سے ہم سنتے رہے کہ کیا ہوا, اندر کی کیا کہانی تھی, کیا ہوا آپ کے ساتھ بھی, پھر کیا ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ لوگ گئے, انہوں نے میری عدم موجودگی میں خان صاحب کو پٹیاں پڑھائیں. وہ کیا پٹی پڑھائی وہ بھی مجھے پتا ہے. اچھا. اب میں نے وہ بیسکلی انہوں نے کہا جی کہ جو سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہیں وہ فیصل چودھری نہیں ہونے دے رہے تھے. تو اب میں نے کہا چلیں آپ کروائیں. اب 3 ہفتے ہو گئے, وہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں چھوڑیں, وہ اپنی اور علیمہ بی بی کی ملاقاتیں بھی ختم ہو گئیں. اس کے بعد جو میرا بیسک اختلاف یہ ہے, اور ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا, کہ آپ کنسنٹ کیسے دے سکتے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے نا وہ آنا بند ہو گیا. پہلے ٹویٹ آتی تھی, آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا کے باہر علیمہ بھی بات کرتی تھی, میں کر دیتا تھا یا کیا. تو وہ نیشنل یا انٹرنیشنل جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, جو برننگ ایشوز ہیں, اس پہ عمران خان صاحب کا مت میں نظر آتا. فار ایگزامپل آج کے جو برننگ ایشوز وہ کیا ہیں؟ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, ڈائسپورا کی میٹنگ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اعظم سواتی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, علی امین کی ہوئی ہے, منسٹر صاحب کی ہوئی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی ہے, نہیں ہونی ہے. اس کے موقف کے ٹیررزم بہت بڑا ہے, اے پی سی حکومت کہہ رہی ہے ہم بلانا چاہتے ہیں, اس پہ ان کا کیا موقف ہے؟ دیز آر دا پولیٹیکل ایشوز نا, جن کے اوپر پہلے جس میں ان کی رائے آ جاتی تھی, پھر رائے ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رائے ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, تھرو سوشل میڈیا, تھرو آپ کے میڈیا, مین اسٹریم میڈیا میں بھی وہ ڈسکش ہوتی ہے. اب جو 3 ہفتے سے ڈسکشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی. اب عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسی قداور شخصیت نہیں ہے جس کی گفتگو جو ہے موجودہ لوگوں میں سے ڈسکس ہو. شاہ محمود قریشی صاحب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اسیر ہیں, ظاہر ہے وہ بھی جیل کے اندر ہیں. تو ابھی یہ جو آپ ڈسرے دیکھ رہے ہیں, ڈسرے ہے پارٹی میں, یعنی ہر بندے کا جو رخ ہے وہ کسی اور سمت میں ہے, اور اس کی بھی جو وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا فوکس انکلوژن پہ نہیں ہے, ایکسکلوژن پہ, یعنی لوگوں کو نکالنے میں وہ زیادہ خوش ہیں. حالانکہ لوگوں جو سیاست ہے وہ لوگوں کو ساتھ میں لانے سے ہوتی ہے, اور نہ تجربہ, اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو بھی جو فلو آف انفارمیشن اور کنٹرولڈ ہے, وہاں پہ انفارمیشن کیا دی جاتی ہے, دوسرے وہ پک اینڈ چوز کا کیا معاملہ ہے, لوگ کون سے ملنے جاتے ہیں, نام کس طرح سے دے رہے ہیں, اس کا ایس او پی کیا ہے. اچھا ایک چیز, آپ میں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو جائے, میں کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے پہلے ایک بڑا مزے کا لفظ استعمال کیا, پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں. ایز اٹ از آپ نے فلٹر کیے بغیر وہ لفظ بول دیا, بڑا اچھا لگا. وہ پٹیاں ہی ایکچولی پڑھائی جاتی ہیں, کانوں میں پھونکیں ماری جاتی ہیں. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے کیا اس کا ویژن اتنا چھوٹا ہوتا ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر جن کی ابھی بھی کتنی فالوئنگ ہے, کہ ان کو کوئی بھی کسی کے بارے میں پٹی پڑھا دے باتوں میں آ جائے, یا پھر ان کے پاس انفارمیشن کا فقدان ہوتا ہے کہ انفارمیشن نہیں ہوتی, اور یہاں سے جا کے پنک کو ریڈ, ریڈ کو میرون کر دیا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا, شعیب شاہین صاحب والا, جب انہوں نے ان کو شاید تھپڑ مارا تھا, اور بعد میں پتہ یہ چلا تھا کہ شعیب شاہین صاحب خان صاحب کا نام لے کر ان کو کہتے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں بھگوڑے کا لفظ استعمال کریں. فواد صاحب نے رہ کے پوچھ لیا اور پتہ چلا کہ ایسا تو خان صاحب نے کہا ہی نہیں تھا. لیکن میرے ہی پروگرام میں پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت یہ کہہ کر گئی, مجھے شاید نام نہیں یاد آ رہا, سینئر کوئی تھے, کہ جی خان صاحب کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں. اب 2 کہانیاں آ گئی, خان صاحب نے واقعی کہا وہ مکر گئے, یا پھر شعیب شاہین صاحب نے پنک کو ریڈ, ریڈ کو میرون کر کے کہہ دیا. تو ان چیزوں کی وجہ سے کتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. فضا آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں, پچھلے 20 مہینے میں سے کہاں پہ؟ وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہے ڈیالہ میں جی, وہاں پہ ان کو جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اب میں نے ان کا ٹی وی بحال کرایا تھا, 2 اخباریں ان کو لے کے دی تھیں. بچوں سے کچھ ان کی پچھلے 7 مہینوں میں 3-4 دفعہ بات ہوئی ہے, 2-3 دفعہ میں نے کرائی. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل کمیٹی کے جو لوگ ہیں, یہ عالیہ حمزہ ہیں, جنید اکبر ہیں, عاطف خان ہیں, یہ جو 6 نام دیے تھے انہوں نے, اس میں احمد بچر تھے, شاہ فرمان اور حافظ فرد, ان کی بھی ملاقات میں نے کرائی تھی بڑی مینیج کر کے. ٹھیک ہے. وہ ایک کلاس میں میٹنگ ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جیل کے اندر کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. دیکھیے وہ 20 مہینے سے اندر ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ گلہ کر نہیں سکتے, ہی از بیہائنڈ بارز,
ان کے ساتھ گلہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. یا تو باہر بیٹھو نا بنی گالہ میں, تو کیسا غلط فیصلہ ہو جائے تو ہم کہیں کہ جناب آپ دیکھے جاتی ہے. لیکن اس وقت ہمیں پتہ ہے نا, عمران خان صاحب وہاں پہ بڑی مشکل میں, جیل میں کو کتنا ابھی یہ دیکھیں نا, نارملائز ہم کرتے ہیں باہر. اکتوبر میں بھی میں نے یہاں کی شور مچایا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ پورا مہینہ اور کے ساتھ جو ان کو رکھا گیا, ان کو سیل میں بند کر دیا گیا, بجلی بند کر دی گئی, کسی نے بات نہیں کی. یہ امینڈمنٹس کہہ رہے تھے. ظاہر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے آئی واز ویری کانشیس. اب ایشو یہ ہے کہ پارٹیز میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی, ہوتی ہوں گی. آئی ایم ناٹ بادرڈ. میرا اس وقت مطمع نظر صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی رہائی ضروری ہے. اگر آپس میں ایسی لڑائیاں چلتی نہیں پھر تو رہائی ناممکن ہی نظر آتی ہے. ظاہر ہے. پھر دیکھیں اس ٹیم کے ساتھ تو میرا نہیں, مجھے لگتا نہیں ہے. قانونی جو ٹیم ہے ان کی, خیر آپ بھی اسی کو ریپرزینٹ کرتے رہے, تو یہ جو قانونی ٹیم ہے کیا وہ واقعی سیریس نہیں ہے کیسز کو لے کر؟ اکثر تنقید بھی ہوتی ہے. اکثر کیا گن پکڑ کے وہ چلے جائیں؟ وہ تو کیس لڑ رہے ہیں 100-150 کیسز میں, جان چھڑاتے ہیں 100-150. مسئلہ یہ قانونی ٹیم کا نہیں ہے, مسئلہ سیاسی ٹیم کا ہے. سیاسی ٹیم کے پاس لائے عمل نہیں ہے. دیکھیں یہ سیاسی سب سے زیادہ پرابلمٹک کون ہے؟ کہ آپ کھل کر نام لے سکتے ہیں 2-3 لوگوں کا؟ کیا ان میں کون پرابلمٹک نہیں ہے ان کا نام 2-3 کا لے سکتے ہیں. چلے لے رہے, اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ پھر آپ پرابلمٹک والے کون سے, ان کو ہم نے فلٹر کر دیا. آپ وہ لاہور سے ہیں تو لاہور میں کہتے ہیں میں انی بھی بولی نہیں, تو مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ کیا نام لینا اور کدھر نام لینا. وہ میرے عمران خان صاحب سے میں جان بوجھ کے میں نے ذرا میں ود ہولڈ کیا ہوا ہے. میں کہہ رہا میں کہ ذرا تسی اپنا زور لا لو. اچھا, پھر آپ نام لیں گے جا کے؟ نہیں, میں تو خان صاحب سے جب ملوں گا تو میں خان صاحب سے میں نہیں پیچھے. کب پھر ملاقات ہو رہی, جلدی ہو رہی ہے؟ جلدی بھی ہو سکتی ہے بٹ آئی ایم. اچھا, آپ نے ایک بات کہی ابھی اسٹارٹ میں کہ آپ کی ملاقات کے بعد باقیوں کی ملاقاتیں بھی رک گئی. آپ کا الزام یہ تھا کہ سیاسی ملاقاتیں آپ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں. یہ الزام بائی دا وے کیا سوچ کے لگایا گیا تھا کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اور اس کے بعد سے سب کی رک گئی؟ کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی اپنا بچوں جیسی باتیں ہیں, کلفی کی جینی جیسے میرے 3 بجے جاتے ہیں ان کو ایک آئس کریم ایک نے 2 کھا لی اور دوسرے کہتے ہیں ہم نے 2 کھانی ہے. یہ بے وقوفانہ بات ہے, آپس میں مقابلے بازی. حالانکہ میرا تو کلائنٹ عمران خان ہے, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے میرا لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے. وہ جانے ان کا کام, آج تک انہوں نے کوئی دھیلے کا کام تو کیا کوئی نہیں. عمران خان صاحب کی جیل, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سلمان صفدر کو نکال کر اس کی ٹیم کو نکال کے وہ کرتا ہے. باقی سارے اب وہاں پہ میری سینئرٹی بھی سلمان صفدر اور میں تقریباً ہم اثر ہیں. وہ 1-2 سال میرے سے سینئر ہیں, اور ہم میری بھی ایک, اور میرے پولیٹیکل کیسز کا بڑا تجربہ ہے. آئی بین ڈوئنگ دیز کیسز فرام ویری ارلی. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو لیگل ٹیم کا نہیں ہے, یہ ہے سیاسی ٹیم کا. اچھا, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, چاہے پارٹی میں نہیں ہوں, پی ٹی آئی میں نہیں ہوں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے تب تک میں کہیں نہیں جا رہا. تو پی ٹی آئی اور خان صاحب میں کوئی فرق ہے بائی دا وے؟ وہ موجودہ جو پی ٹی آئی ہے, میرا سوال سمجھ گئے؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی میں جو ہم لوگوں کی پی ٹی آئی ہے نا, وہ مقید ہے. یعنی 2 پی ٹی آئی ہیں؟ نہیں, ایک آپ لوگوں کی اور ایک کسی اور کی. نہیں, ایک پی ٹی آئی ہے, دوسری تو آپ نے کہا ہم لوگوں کی, دوسری رنگ بازی ہے. تو یعنی دوسری آ گئی نا پھر وجود میں؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ ایک باہر ایک ہے نا چیپٹر, وہ تو ایکسٹینڈ. آپ پی ٹی آئی کس کو کہتے ہیں, آپ مسلم لیگ نواز کس کو کہتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کس کو کہتے ہیں, این پی کس کو کہتے ہیں, جے یو آئی ان کے سربراہان کے بغیر مکمل ہے. عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں. عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی سے نکالا تو پی ٹی آئی میں کیا وہ دیکھیں کہنے کو تو جمہوری پارٹی ہے نا, لیکن 1 مین شو ہے, آپ نے خود ہی بتا دیا. 1 مین شو ہوتا ہے, نون لیگ نواز شریف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. 1 مین شو ہوتا ہے ہمارے ریجن میں. ہمارے انڈیا میں کیا, مودی صاحب کو نکالے بی جے پی بہت پیچھے چلی جائے گی. خیر ان کی پارٹی کچھ اور ہوتی ہیں. کانگریس میں آپ گاندھی خاندان کو نکال لیں, سری لنکا میں کیا, یہ پوائنٹ تو ہے, بنگلہ دیش میں, یو نو دیز آر دی ریجنل ایشوز. تو کیا چینجز آنے چاہیے پی ٹی آئی میں؟ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پارٹی میں, ظاہری بات ہے جو آپ نے الفاظ کا استعمال کیا, اب ان کو کیا تبدیلیاں لانی ہوں گی اپنے رویوں میں, اپنے انداز سیاست میں, کہ آپ کی پارٹی کو نقصان نہ ہو؟ دیکھیں ہماری پارٹی کو نقصان یا فائدہ جو ہے نا, وہ صرف ایک بات سے ہوگا, جتنا عمران خان اندر رہیں گے, اور وہ بہت دیر 20 مہینے ہو گئے ان کو. بہت پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے, اور جتنی دیر وہ اندر رہیں گے مزید نقصان ہوگا. سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے معاشی جمود نہیں ٹوٹے گا. پھر آپ کا ٹیررزم بہت بڑھ گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں, اور عمران خان کو انگیج کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل ماحول بنانا ہے, اب جیسے احتجاجی تحریک کا مراد بھائی نے کہا کہ چلائیں گے, مراد صاحب نے, اس کا ماحول نہیں ہے نا. اب ماحول اس کے لیے بنانا پڑے گا. بناتا کون ہے؟ جب آپ اس کا احتجاج حکمت عملی نہیں ہوتا.
حکمت عملی کا بہت لازم و ملزوم حصہ ہوتا ہے. وہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس سے پہلے معاملات کیا کرنے ہیں. جیسے عمران خان صاحب کی آواز پہلے رمضان سے پہلے اکیلی آواز سے جو اس حکومت کے خلاف تھی, پھر جب اپوزیشن کی پارٹیاں ملیں تو ان میں ہم آواز ہو کے انہوں نے کہا کہ نمائندہ حکومت نہیں. پھر آپ اپوزیشن الائنس دیکھ رہے ہیں ان قریب, جو عید کے بعد کہا, کل کامران مرتضیٰ بھائی میرے ساتھ پروگرام میں تھے تو میں نے کہا آپ نے بڑی عید کی بات کی تھی, چھوٹی عید کی بات کی. چھوٹی عید تو گزر کے اس کے بعد کا ٹائم بھی گزر ہے اب, تو وہ انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہم نے سال نہیں بتایا تھا. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھیے سنجیدہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل نہیں رکی, تو آتر کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ مولانا صاحب کے تحفظات کا ایڈریس ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بات کر لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو سکی ہے جس کی وجہ سے دوریاں بڑھ گئی ہیں. لیکن مولانا صاحب کے تحفظات تو پہنچے ہیں نا ڈیالہ جیل تک, یا نہیں پہنچے ہیں؟ تو پھر اس کی جواب کیا ہے؟ سننے میں آیا کہ خان صاحب نے کہا ہے علی مین گنڈا پور صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, مولانا صاحب کی ہمیں ضرورت ہے. وہ تو پرانی بات ہے, وہ تو میں نے کہا تھا, جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے 2 میسج بھیجے تھے. تو ابھی بھی تو خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں, ان کو اپوزیشن کیا, بلکہ انہوں نے ویلکم کیا تھا. میں نے ایک دن کہا کہ سر یہ جو اپوزیشن اگر ملنے آئے تو انہوں نے کہا میرے وقت سے تو میں 100 دفعہ آئے لیکن یہ ملنے نہیں دیں گے, وہ تو ہمارے لوگوں کو نہیں ملنے دیتے. تو ایشو یہ ہے کہ لیکن یہ جو باہر لوگ ہیں, جو باہر لوگ, اسد کیسر نے ایک کوشش کی, سیاسی آدمی ہے, ٹھیک ہے, اسد کیسر نے کوشش کی ہے مولانا صاحب کو ساتھ ملانے کی. ایشو یہ ہے کہ یہ اب باقیوں کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے باہر آئیں گے نا, عمران خان شاید اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور جو عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے دونوں سائڈوں پہ, اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا ان کے اوپر. ایک بلاول نے بات کی تھی, وہ پی گئے ہیں, وہ انہوں نے دوبارہ دہرائی نہیں 4 اپریل کو. وہ کہا تھا کہ میں ثالثی کروں گا یہ, تو اس پہ میں نے یہ کہا میڈیشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو آپ کی اپوزیشن یہ چاہت تو پہلے آپ اپوزیشن الائنس سے ملیں. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, چغزئی صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں, یا اپنا ناصر عباس صاحب ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, ان سے ملیں اور پھر ان کو عمران خان صاحب کی طرف بھیجیں. ٹھیک ہے, یہ وہاں آپ کو لگتا ہے صرف وہ ایک آفر تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سنجیدگی نہیں, سنجیدگی نہیں تھی, بعد میں ڈانٹ پڑ گئی. اچھا, کہ آپ کو جتنا آپ کی ابو کو مجبوریوں کو پتا ہے, لہٰذا وہی کچھ کریں جو جتنا آپ کو کہا گیا, آپ ضرورت سے زیادہ پڑھے نہ بڑھو. ٹھیک ہے جی.